بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ادارہ معارف اسلامی کے زیر اہتمام علمی سوالات کی نشست میں میں ہوں شمس الرحمان، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حافظ ساجد انور صاحب۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج ہمارے پاس تشریف لائے۔ موجودہ صورتحال میں سعودی حکومت نے حج کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو محدود رکھا جائے، تو اس کے حوالے سے قرآن و سنت ہمیں کیا کہتے ہیں، ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شمس بھائی انتہائی اہم سوال ہے، اور اس وقت چونکہ وہ لوگ ہمارے علم میں ہیں، ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ جو حج کی تیاری کر رہے تھے اور قرآن اندازی میں جن لوگوں کا مختلف اسکیموں میں ان کا نام نکلا تھا، اور چونکہ یہ تو ہر مسلمان کا جذبہ ہے کہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی فیاضی اور ایک خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جسے اپنے در پر بلا لیں اور جسے حج کی یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ لیکن اس سال موجودہ حالات کی وجہ سے، جب کہ سارا معاشی کاروبار کا سلسلہ اور سب کچھ بالکل بند ہو گیا، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہو گئی، اور انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں وہ بھی متاثر ہو گئیں، یہاں تک کہ ڈومیسٹک فلائٹس پر بھی اثر پڑا، اور ٹریولنگ کے جتنے بھی ذرائع ہیں تو وہ سارے مسدود ہوتے چلے گئے۔ اور اس کے نتیجے میں پہلے تو ایک شک اور شبے کی صورتحال تھی اور کوئی چیز واضح نہیں تھی، اور اب یہ واضح ہوا ہے۔ سعودی عرب میں حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس سال حج جو ہوگا وہ محدود پیمانے پر ہوگا، اور اس میں باہر سے آنے والے جو حجاج ہیں تو انہیں یہ موقع نہیں ملے گا، اور صرف سعودی عرب میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی ایک محدود پیمانے پر حج بیت اللہ کی اس فریضے کی ادائیگی کا اہتمام جو ہے وہ ہوگا۔ دیکھیے، اس حوالے سے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ الحمدللہ حج کو موقوف نہیں کیا گیا، اور یہ بہت اچھی خبر ہے، ورنہ اس بات کا خطرہ اور خدشہ تو موجود تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حج موقوف ہو جائے۔ ہمیں ماضی میں ایسی تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ 30 سے زائد مرتبہ ایسے مواقع آئے ہیں کہ جن میں حج بیت اللہ کو مکمل طور پر موقوف کر دیا گیا، مسدود کر دیا گیا، اور حج کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اور اس میں مختلف عوامل اور مختلف وجوہات جو ہیں وہ رہی ہیں۔ اس میں سیاسی وجوہات بھی رہی ہیں، مختلف حکومتوں کے حوالے سے سیاسی مصالح بھی رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر حج بیت اللہ کو روک دیا گیا، اور اسی طرح لڑائیاں جو ہیں آپس کی، خانہ جنگی آپس کی لڑائیاں، تو اس کے نتیجے میں بھی حج بیت اللہ کو موقوف کیا گیا، اور ایسے مواقع بھی آئے کہ بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں حجر اسود کو اکھاڑ کر لوگ اپنے ساتھ لے گئے، اور بعد میں اسے لایا گیا اور پھر سے اسے نصب کیا گیا۔ تو یہ ہماری تاریخ میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ عمومی طور پر ہم ضرور یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سعودی حکومت کا یہ فیصلہ موجودہ حالات میں یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے، اور اس لحاظ سے یہ خوش آئند ہے کہ کم از کم حج بیت اللہ کا یہ فریضہ، اس کی ادائیگی ہوگی، محدود پیمانے پر صحیح، لیکن اس کی ادائیگی انشاءاللہ وہ ہوگی۔ اور عمومی طور پر جب ہم قرآن کریم کی نصوص میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ضرور نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے لوگوں کو روکنے والے کو ظالم کہا گیا ہے، یعنی اس کا مصداق یا اس کا اطلاق موجودہ سعودی حکومت نہیں ہے، ہم اس حوالے سے بات نہیں کر رہے، لیکن عمومی طور پر حج بیت اللہ کو موقوف کرنے اور لوگوں کو راستے میں روک دینے کے لیے سخت وعیدیں جو ہیں وہ احصار کے لیے اور ممانعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ذکر فرمائی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے،
اور اس لحاظ سے یہ خوش آئند ہے کہ حج بیت اللہ کو موقوف نہیں کیا گیا، محدود پیمانے پر صحیح، لیکن انشاءاللہ حج بیت اللہ کا یہ فریضہ، اس کی ادائیگی جو ہے وہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں کامل عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔